بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ اہم ترین ڈیولپمنٹس کے ساتھ، بریکنگ نیوز کے ساتھ. ریڈ زون میں بہت بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں، اور ریڈ زون اسلام آباد کا وہ ہے جہاں پہ اختیارات اور اقتدار کے منبع پھوٹتے ہیں، اور وہیں سے سب کچھ طاقت حاصل کی جاتی ہے. اور جو ریڈ زون میں داخل ہو گیا، ریڈ زون کے مقیم جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہ طاقتور ترین لوگ ہیں. لیکن ان طاقتور ترین لوگوں کی صفوں میں دراڑیں ہیں، اور ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ خبریں غلط ہوں، لیکن وہ خبریں ایسے ذرائع سے آ رہی ہیں اور ایسی دستاویزات کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ان پہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں باقی بچتا. بہرحال چیزیں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہاتھی سے ٹکراتے ہیں تو پھر نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پس چکے ہیں. پاکستان کا آئین برباد ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت برباد ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میڈیا جو ہے اس وقت بدترین قسم کی سنسرشپ کا شکار ہے. بہرحال خبریں ہیں جی. پہلی خبر جو ہے وہ ہے صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں، آپ کو بتا دوں یہ لڑائی کس نے شروع کی. یہ لڑائی شروع کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو عام انتخابات ہونے تھے 90 دن کے اندر اندر. ان انتخابات کو سبوٹاژ کرنے کے لیے اس وقت کی شہباز حکومت اور ساتھ ان کی 15-20 جماعتیں تھیں، سب نے مل کر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو پولیٹیسائز کیا. چیف جسٹس آف پاکستان اور ان تمام آنریبل ججز کو جو یہ مقدمہ سن رہے تھے ملائن کیا، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی، ان کو دھمکیاں دیں، اور سپریم کورٹ پر سرکار کی سرپرستی میں جتھے لا کر حملے کیے گئے. لیکن اس وقت سب واہ 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 کر رہے تھے، اور کوئی بھی آئین پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. لیکن بس صرف ایک ہی اس وقت نشہ ان کے دماغوں میں سوار تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آئین پامال ہوتا ہے تو ہو جائے، جمہوریت پامال ہوتی ہے تو ہو جائے. اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں. ایک دفعہ اگر الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہوئے تو پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا. بہرحال اس وقت کی جسٹس عمر بندیال صاحب اور دیگر آنریبل ججز، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور دیگر آنریبل ججز جو اس مقدمے کو سن رہے تھے، آگے بڑھا رہے تھے، تو ان کو بہت بدترین قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور ان کی فیملیز کو اور ان کی آڈیوز ویڈیوز پتہ نہیں کیا کیا دھندا کیا گیا. اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہ. پھر کمپلینٹس فائل کر دی گئیں ان تمام ججز کے خلاف جو یہ اہم ترین مقدمات سن رہے تھے، جو فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل کے خلاف مقدمہ سن رہے تھے، جو پروسیجر رولز، سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کے خلاف مقدمہ سن رہے تھے، جو عام انتخابات 90 دن کا وہ سن رہے تھے. لیکن اس وقت بینچ فکسنگ کا ایک اصطلاح استعمال کی گئی. مریم صاحبہ بڑے زور شور سے کہتی تھی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، ہم خیال ججز ہیں، یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن ہم اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے، ہم اب بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ اداروں کو بچائیں، کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور آنریبل ججز کو ہی اپنا محافظ سمجھتے ہیں، اور وہیں سے ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ کمپلینٹس فائل ہو گئیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل آئی. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنا منصب سنبھالا. منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے ان کو ٹیک اپ کیا. اس میں ہوا یہ کہ 2 درخواستیں اس وقت آئیں جو امپورٹنٹ ہوئیں. ایک تھی سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف. ایک تھی ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف تھی. ایک جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف تھی. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی درخواست بھی نمٹا دی گئی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی درخواست نمٹا دی گئی، اور جسٹس نقوی صاحب کی درخواست کو بحال رکھا گیا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے 2-3 اجلاس ہوئے. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ فائل کی گئی وہ آمنہ ملک صاحبہ نے کی، اور ان کو جب سپریم جوڈیشل کونسل بلایا گیا تو ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ مناسب نہیں رکھا گیا. وہ انہوں نے انٹرویو میں بتا دیا، اس وقت باہر نکلی اور انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا میڈیا کو کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. دوسری جانب جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹنٹ تھے، درخواست گزار تھے، وہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا گیا، خارج کر دی گئی، اور جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو درخواست تھی اس کو شروع کر دیا گیا.
جسٹس نقوی صاحب مسلسل التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، انہوں نے ایک درخواست ڈالی، دوسری درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں، ان کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ اب بڑی مشکل سے ان کی درخواست کو پذیرائی ملی اور سپریم کورٹ کے جو ہے اوپن کورٹ میں وہ بینچ کیس فکس ہوگا۔ اب ایک اور چیزیں، دو تین خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان خبروں کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظر سے بھی ہے، سیاسی منظرنامے سے بھی ہے، اور ہمارے جوڈیشل سسٹم سے بھی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ صدر سول سوسائٹی ہیں نیٹ ورک، صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک، یہ وفاقی محتسب میں انہوں نے درخواست دے دی ہے، تحریری درخواست، اور آمنہ ملک وہ ہیں جنہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف کمپلینٹ فائل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 16 جون 2023 کو جسٹس صاحب کے خلاف میں نے شکایت درج کروائی، اور 20 نومبر 2023 کو سپریم جوڈیشل کونسل نے مجھے طلب کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 سینئر ممبران نے بدتمیزی کی اور ہراساں کیا، یہ انہوں نے الزام لگایا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت ایسے نمٹائی جیسے ان کا کوئی ذاتی مفاد ہو، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب کی ایما پر مجھ سے ایسا رویہ اپنایا گا جیسے میں کوئی دشمن ہوں، یہ الزام لگا رہی ہیں تحریری طور پہ، اور وفاقی محتسب کو انہوں نے یہ درخواست فائل کی ہے، وفاقی محتسب کو باقاعدہ طور پہ درخواست دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے رویے سے ایسے لگا کہ جیسے ان کے خلاف شکایت ہو۔ میرے معاملے میں جج نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، سپریم جوڈیشل کونسل میں جو رویہ اپنایا گیا وہ قانونی طور پر ناقابل قبول ہے۔ تذلیل آمیز رویے کی وجہ سے کونسل میں خود کو غیر محفوظ سمجھا، آمنہ ملک نے یہ اپنی درخواست میں کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں میری شکایت پر کوئی بات نہیں ہوئی، جملے کسے گئے، یہ بھی الزام لگایا، سنگین الزام ہے۔ کہا گیا بی بی ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں، یہ بات انہوں نے انٹرویو میں بھی کہہ دی تھی، جو میڈیا کے ساتھ انہوں کا انٹریکشن ہوا اس دن انہوں نے یہ بتا دیا تھا۔ کہا گیا کہ بی بی ہم آپ کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے، آمنہ ملک نے اپنی درخواست میں الزام لگایا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، آئین کا آرٹیکل 25(3) ایسے معاملات میں خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین کی جانب سے کارروائی قانون کی توہین تھی، مجھے ذہنی اذیت کا شکار بنایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں، آمنہ ملک نے یہ الزام عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کنندہ کو تو ہائی ٹی بھی پیش کی گئی، ہراساں کرنے پر قانون کے مطابق انصاف فراہم کیا جائے، اور ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے، مسلسل ہراساں کرنے پر جسٹس صاحب کے خلاف ایکشن لیا جائے، یہ انہوں نے درخواست فائل کی ہے۔ اب یہ تو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کی کارروائی، اور آمنہ ملک نے یہ درخواست وفاقی محتسب کو دے دی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہوا جی، کیونکہ اس وقت جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اس کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ دوسرا بینچ ایک تشکیل دیا گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی پھانسی جو ہوئی، جوڈیشل ریفرنس جو آیا، صدارتی ریفرنس جو آیا، جوڈیشل مرڈر کو کہا گیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، ہمیں انصاف دے، ایک بینچ وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ ایک اور بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور وہ ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، 9 مئی کے پس منظر میں ایک وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رول اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ بن چکا ہے، اور اس وقت بھی جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے چیف جسٹس، انہوں نے 8 رکنی لارجر بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آ کے اس کو دوبارہ سن کے انہوں نے اس کو اون کر لیا، یعنی کہ اس قانون کو درست قرار دے دیا۔ اب 3 ممبرز کی ججز کمیٹی ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں اور سینئر موسٹ اگلے 2 ججز ہیں، ان میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں۔ اب یہ 3 ممبرز کمیٹی جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے بینچوں کی تشکیل اور دیگر معاملات، اور کیونکہ قانون بن چکا ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جب بینچ تشکیل دے دیے گئے تو بینچ تشکیل دینے کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور وہ خط بہت ہی خطرناک اور حیرت انگیز طور پہ اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب لوز بال نہیں کرواتے، اور نہ ہی وہ کمزور وکٹ پر کھیلتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ تھا تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بینچز کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس اعجاز الحسن صاحب مقدمات سماعت کرنے والی کمیٹی کے رکن ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔
कहते हैं जस्टिस रियाजुल हसन साहब कहते हैं कि 7 दिसंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की। मुतादिद फोन कॉल्स के बाद मुझे कमेटी का एजेंडा 2.5 घंटे बाद फराहम किया गया। ये जस्टिस रियाजुल हसन साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, वो जस्टिस काजी फाइज साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। और ये जस्टिस रियाजुल हसन साहब वो हैं जिन्होंने पानामा केस सुना और 2 दफा उनके घर पर फायरिंग हुई। ये वो जस्टिस रियाजुल हसन साहब हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी के एजेंडे के 3 नुकात थे। जस्टिस रियाजुल हसन साहब ने अपने खत में लिखा, फहरिस्त में शामिल मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना और फहरिस्त में शामिल आईनी दरखास्तों की काबिल समाअत होने से मुतालिक कमेटी का हुक्मनामा और मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक पॉलिसी का तयन करना था। जस्टिस रियाजुल हसन साहब ने कहा, एजेंडा आइटम नंबर 1 के तहत कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। कमेटी में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों के क्याम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मैंने इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासर को ज़ाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए और उसके साथ जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी केस का सुनने की उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। यानी जो फैसला हुआ था वो फैसला वो नहीं था बल्कि उसके ऑपोजिट अमल किया गया। जजिस कमेटी जो कि आईनी तौर पर बनाई गई है और आईनी तौर पर उसको दुरुस्त करार दिया गया है, कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज साहब ने खुद अपनी सरबराही में जो बेंच था और उन ऑनरेबल जजेस में शामिल थे जिन्होंने दुरुस्त करार दिया, तो जस्टिस रियाजुल हसन साहब ने ये बात की। जस्टिस रियाजुल हसन साहब ने शहरियों के फौजी ट्रायल और जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी की जानिब से जारी करदा शो काज नोटिस को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए बनाए गए बेंचेस पर एतराज़ात उठाए और उन्होंने ये एतराज़ात 3 रुकनी कमेटी के सेक्रेटरी को लिखे गए खत में उठाए हैं और कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने वाले कानून को बरकरार रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील का काम सौंपा गया था। 6 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का बेंच 13 दिसंबर को अपने 23 अक्टूबर के मुतफ़िक़ा फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। इस फैसले में 9 मई के तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 103 शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को खिलाफ आइन करार दिया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि 9 मई के पस मंजर में सिविलियंस का ट्रायल करना चाह रहे हैं फौजी अदालतों में, तो लार्जर बेंच उसको कलअदम करार दे चुका है कि ये दुरुस्त नहीं है और पहले भी जब सिविलियंस का ट्रायल करना मकसूद था तो उसके लिए भी एक अलग से कानून साजी करनी पड़ेगी बाकायदा तौर पे। तो बेंच की सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहेंगे और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं, जस्टिस मुशर्रत हिलाली हैं और जस्टिस इरफान सादत खान हैं। जस्टिस रियाजुल हसन साहब ने यह कहा है अपने खत में कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में होने वाले इजलास का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजलास का एजेंडा मुझे मुतादिद मरतबा राब्तों के बाद मिला गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। और उन्होंने कहा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि खत में उन्होंने कहा कि पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए और चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्री किया कि जजेस आमादा होंगे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर एक और असूल तय हुआ था कि इसी असूल पर ये एक और असूल भी तय हुआ कि जल्द समाअत की दरखास्तों पर भी इत्तेफाक हुआ और ये तय हुआ था कि कमेटी की जानिब से कि दोनों मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई थी। इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक के बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया और उन्होंने तहरीर किया कि सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूं और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी
خصوصی بینچ کی تشکیل میں بھی سینیارٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا، حالانکہ عدالتی وقار اور شفافیت کے مد نظر سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا، اور اس پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ متعلقہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی اراکین کو آگاہ کیا جائے گا، اور پھر جمعے کے روز 2 مرتبہ کالز کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے۔ انتظار کرنے کے باوجود 6:30 بجے کال کرنے پر بتایا گیا کہ رجسٹرار صاحبہ جا چکی ہیں، اور مزید یہ کہ چوتھی اور پانچویں کمیٹی اجلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے نہ دستخط لیے گئے۔ ان منٹس کو بغیر میری منظوری سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا، اور خط کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ اور عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز کو بھی بھجوائی گئی۔ اور سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں کے معاملے پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے کہ جو امپورٹنٹ نوعیت کی ہے، ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینز ٹرائل کے خلاف جواد اس خواجہ نے، جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان جواد اس خواجہ نے جسٹس سردار طارق مسعود کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض کر دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا ہے کہ سردار طارق مسعود فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر نوٹ میں اپنی رائے دے چکے، وہ خود کو فوجی عدالتوں سے متعلقہ بینچ سے الگ کر لیں، اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق 9 رکنی بینچ بنا، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سننے سے معذرت کی تھی، یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، اور جسٹس سردار طارق نے 26 جون کو دستخط شدہ نوٹ میں اپنی رائے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے میں جسٹس طارق مسعود ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے میں نہیں بلکہ نوٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ جواد اس خواجہ کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ جسٹس سردار طارق کا فوجی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کو سننا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ کرنے سے روکا جائے۔ یہ ہے بہت ہی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔